السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 13 اپریل ہے اور دن ہے سوموار۔ سبق جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نماز جنازہ اور اس کی اہمیت۔ نماز جنازہ کا مفہوم۔ نماز جنازہ کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں انسان کی جان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ امانت کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جس کو واپس لوٹانا ہوتا ہے۔ ہر انسان کو زندگی کی مقررہ مدت پوری ہونے پر موت آتی ہے۔ مطلب اس دنیا میں جو شخص بھی آیا ہے اس کی ایک مقرر کی ہوئی مدت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدت، اس کا جو عرصہ ہے مقرر کیا ہوا ہے کہ اس بندے نے اتنے سال زندہ رہنا ہے، 10 سال، 20 سال، 30 سال۔ تو جیسے ہی وہ اس کی مدت پوری ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس کو موت آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اعمال کا جواب دینا ہے۔ جو بھی اعمال اس نے کیے ہوں گے اس دنیا میں رہ کر، اس کا جواب اس کو اللہ کے سامنے پیش ہو کر دینا ہے۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، مطلب ختم ہو جانے والی چیز ہے، کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ ترجمہ: ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو دوسرے مسلمان اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ مطلب جب کوئی بھی مسلمان فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو جو دوسرے مسلمان بھائی ہوتے ہیں اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ نماز جنازہ میت کے لیے مغفرت کی اجتماعی دعا ہے۔ مطلب نماز جنازہ ہم کیوں ادا کرتے ہیں؟ تاکہ اس میت کے لیے، مطلب وہ بندہ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی بخشش کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے سب اکٹھے ہو کر دعا کر سکیں کہ اللہ اس بندے کو بخش دے، اس کے حال پر رحم فرما۔ دین اسلام میں حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز جنازہ میں شرکت کریں، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ شرکت کریں گے اتنے ہی زیادہ اس کے لیے دعائے مغفرت ہوگی اس میت کے لیے۔ فوت ہونے والا شخص مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، میت کہلاتا ہے۔ مطلب جیسے ہی کوئی بھی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو پھر ہم اس کو اس کے نام سے نہیں بلاتے، پھر اس کو ہم میت کہتے ہیں، اس کے نام سے نہیں بلاتے ہم اس کو۔ تو جیسے ہی وہ شخص فوت ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ، بوڑھا، کوئی بھی ہو، تو اس کو ہم میت کہہ دیتے ہیں۔ میت کو اسلامی طریقے کے مطابق غسل دے کر کفن پہنایا جاتا ہے۔ مطلب کہ اس میت کو کیا کرتے ہیں ہم؟ اسلامی طریقے کے مطابق نہلا کے اس کو ہم سفید رنگ کا کپڑا ہوتا ہے، سفید رنگ کا کپڑے میں ہم اس کو لپیٹ دیتے ہیں، جسے ہم کفن کہتے ہیں۔ مرد کے کفن میں 3 کپڑے، مطلب مرد کے کفن میں 3 کپڑے، اس کو انڈرلائن کر لیں گے۔ مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں اور عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں، اس کو بھی انڈرلائن کر لیں۔ نماز جنازہ اگرچہ سب مسلمانوں پر فرض ہے، مطلب سبھی مسلمانوں پر فرض ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کچھ لوگ بھی ادا کر لیں تو باقی لوگوں کو معاف ہو جاتی ہے۔ اسلام میں ایسے فرض کو فرض کفایہ کہتے ہیں، اس کو انڈرلائن کر لیں کہ نماز جنازہ اگرچہ سب مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن اگر کچھ لوگ بھی ادا کر لیں تو باقی لوگوں کو معاف ہو جاتی ہے۔ اسلام میں ایسے فرض کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ کفن پہنانے کے بعد میت کے لیے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور پھر میت کو احترام کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے۔ مطلب کہ پہلے میت کو نہلاتے ہیں اسلامی طریقے کے مطابق، غسل دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو ہم سفید رنگ کے کپڑے میں لپیٹ دیتے ہیں، مطلب کفن پہنا دیتے ہیں، پھر ہم اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد پھر ہم اس میت کو قبرستان لے کے جا کے مٹی کھود کے، ایک گڑھا کھود کے اس کے اندر اس کو رکھ کے اور پھر اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں، جسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ میت کو دفنا دیا گیا ہے۔ نماز جنازہ کا طریقہ۔ نماز جنازہ جماعت کی صورت میں ادا کی جاتی ہے، جیسے سب نماز پڑھتے ہیں نا، ویسے جماعت کی صورت میں صفے بنا کے نماز جنازہ جماعت کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ سب لوگ امام کے پیچھے کعبہ رخ کھڑے ہو جاتے ہیں، کعبہ کی طرف منہ کر کے امام کے پیچھے ہم اس کو ادا کرتے ہیں۔ پھر نماز جنازہ کی تکبیریں کہی جاتی ہیں، جن میں ثنا مطلب تعریف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، درود پاک اور میت کی مغفرت کے لیے دعا کر کے سلام پھیرا جاتا ہے۔ نماز جنازہ کی دینی و معاشرتی اہمیت۔ نماز جنازہ ایک اہم عبادت ہے، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ نماز جنازہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ مسلمان نہ صرف انتقال کرنے والوں کی دعائے مغفرت میں بلکہ غم زدہ ساتھیوں کے ساتھ کہ دکھ سکھ میں بھی برابر کے شریک ہیں۔ مطلب جو مسلمان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے لیے ہم دعائے مغفرت کرتے ہیں نماز جنازہ میں، پھر ان کے گھر والے جو ہوتے ہیں ان کے غم میں ہم شریک ہوتے ہیں، ان کا غم بانٹتے ہیں۔ نماز جنازہ ادا کرنے سے مسلمانوں میں میت کے وارثوں سے ہمدردی کا احساس پیدا ہوتا ہے، باہمی غم گساری سے دوسروں کے دکھ میں شرکت اور ان کی دل جوئی سے دل کو سکون ملتا ہے۔
نماز جنازہ مسلمانوں کے باہمی اتحاد کی علامت ہے، اس سے آخرت پر ایمان پختہ ہوتا ہے اور اعمال کی جواب دہی کا احساس زندہ ہوتا ہے۔ مطلب کہ جب ہم یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، لیکن جب ہم اس سارے چیز کو اپنی آنکھوں سے براہ راست خود دیکھتے ہیں، مطلب اس کو ہم غسل دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں اس میت کی، پھر اس کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے قبرستان میں دفنا کے آتے ہیں، مطلب یہ سب چیزوں کو جب ہم خود اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ واقعہ ہی، اور پختہ ہو جاتا ہے یقین کہ واقعہ ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، ہمیں بھی موت آنی ہے، تو ہمیں اپنے اعمال کی، پھر ہم اس طرح سے جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اپنے اعمال کی جو درستی ہے ہم اور اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو بچوں آج کے سبق یہیں پہ ختم ہوا، اگلا سبق انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے، تو اب تک کے لیے اللہ حافظ۔